بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الجزء السادس، چھٹا پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 148 سورۃ النساء سے. یہاں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک بات سے منع فرمایا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے الجہر آواز بلند کرنا، بالسوء من القول بری بات کے ساتھ. بری بات ہے، کسی میں عیب ہے تو اس کو ظاہر کرنا اور آوازیں بلند کرنا، لوگوں میں مشہور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نہ یہ کوئی خیر خواہی کا طریقہ ہے، نہ اس میں اصلاح ہے. اصلاح اس وقت ہوگی جب ایک شخص کو بیٹھ کر اچھے طریقے سے نصیحت کریں گے، اور اگر بات کو مشہور کر دیں، چرچا کر دیں کہ فلانے میں فلانی برائی ہے، اس میں مزید فساد پھیلے گا. اللہ جل شانہ فساد کو پسند نہیں فرماتے. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ نصیحت کا حکم دیتے ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ نہیں پسند فرماتے کہ آواز بلند کی جائے، آواز اونچی کی جائے، بالسوء من القول بری بات کے ساتھ. کسی میں برائی ہے اس کا چرچا کر، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا جائے. ہاں، مظلوم کو رخصت ہے اگر وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تاکہ اس کے ظلم کا مداوع ہو جائے اور ظلم کی روک تھام ہو جائے. مظلوم آدمی کو یہ رخصت ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. الا من ظلم مگر جو مظلوم ہے. حدیث ہے صحیح البخاری شریف میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے. اگر ایک شخص ہے وہ حق واپس کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ دیکھو ادائیگی کر بھی سکتا ہے پھر بھی دیر کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے. صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 2401. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے
وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہے. جس نے پہل کی ہے گالیاں دینے میں، گناہ اس کے ذمے ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. مظلوم اگر وہ زیادہ ہی اضافہ کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہ کا حقدار ٹھہرے گا. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2587. اس طرح سنن نبی داؤد شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکایت کی اپنے ہمسائے کی کہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے کہا کہ اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دو. پیارے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اپنا سامان گھر کا راستے میں رکھ دو. اب سامان اٹھایا گھر سے راستے میں رکھ دیا. جو گزرتا ہے پوچھتا ہے بھئی کیا بات ہے، یہ سارا سامان باہر کیوں رکھا ہے؟ کہ جی یہ ہمارا ہمسایہ تنگ کر رہا ہے اس وجہ سے. پھر وہ ہمسایہ آیا، اس نے معافی مانگی کہ آئندہ میری شکایت نہیں آئے گی، میں تنگ نہیں کروں گا. اس نے اپنا سامان اٹھایا اور واپس اپنے گھر میں لے گیا. سنن نبی داؤد شریف کتاب الادب باب فی حق الجوار حدیث نمبر 5153. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا جاننے والا ہے. کسی بھی برائی کا چرچا یہ بذات خود برائی ہے، برائی کی مدد ہے، تعاون ہے. یہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا برائی کا چرچا کر کے برائی کی مدد کرتے ہیں. کوئی چوری کی واردات ہے، کوئی راہزنی کی، کوئی برائی کی، اس کا چرچا کرتے ہیں. تو چرچے میں برائی کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے. ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو خیر کو، نیکی کو، یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کرو برائی کو، درگزر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. دو صفتیں آئی ہیں اللہ پاک کی، عفواً قدیرا، اس کو اچھی طرح سمجھ لو. قدیرا کہ وہ طاقت بھی رکھتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے. طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری صفت ہے. اور یہی صفت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں میں آ جائے. بندہ بھی ایک ہے جس کو طاقت ہے کہ میں انتقام لے لوں، پھر بھی معاف کر دیتا ہے. تعفو پہلے یہ لفظ ہے، پھر اس کے بعد عفوا، یہ ایک ہی لفظ سے یہ دونوں لفظ بنے. تم بھی درگزر کرو، اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے. عفواً اور قدیرا، طاقت بھی رکھتا ہے. چنانچہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. صدقہ کریں تو مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہو جاتا ہے. معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے. معاف کر دے تو عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، اضافہ ہو جاتا ہے. صدقہ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، معاف کرنے سے عزت زیادہ ہوتی ہے. اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے. جو اللہ کے لیے نیچے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کو اونچا کر دیتا ہے. یہ تین باتیں ایک حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار
اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ فرق کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو مان لیا، رسولوں کا انکار کر دیا، یہ بلا ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر ہے وقت کا اس پر ایمان لانا تو فرض ہے۔ میں جی اللہ کو مانتا ہوں اور رسول کو نہیں مانتا تو یہ تو کافر ہو گیا۔ چاہتے ہیں کہ فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، فرق ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا فرض ہے اور رسولوں پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر اور کفر کرتے ہیں بعض کا۔ کسی رسول کو مان لیا، کسی کا انکار کر دیا، اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نبی کا انکار سمجھو سارے نبیوں کا انکار ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کسی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اور کسی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو ایک پیغمبر کا انکار سمجھو سارے نبیوں کا انکار ہو گیا۔ نکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی رستہ بنا لیں۔ درمیانہ رستہ ہے ہی کوئی نہیں، ایمان والے رستہ ہے بس۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں انہوں نے فرق کیا کسی ایک کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے اور رسولوں پر بھی ایمان ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، ایسے سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہے اور نبی کریم پر ایمان ہی نہیں لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق کر دیا۔ فرق کرنے والا اولئک هم الکافرون حقا، فرق نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید پر بھی ایمان ہے، احادیث پر بھی ایمان ہے، فرق کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے ان کے اجر۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب یہ رکوع جو شروع ہو رہا ہے چھٹے پارے کا دوسرا رکوع، اس میں ایک لمبی لسٹ ہے، فہرست ہے اہل کتاب یہودیوں کے جرائم کی۔ ایک جرم، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پوری فہرست ہے اس رکوع میں۔ جرائم جو وہ کرتے رہے، بڑے بڑے جرائم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ ان پر اتاریں کتاب آسمان سے۔ ہمارے سامنے کتاب آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تختیاں نازل ہوئی، تورات کی تختیاں سامنے، ہمارے سامنے کتاب نازل آئی۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اس سے بھی بڑا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ، اللہ تعالیٰ دکھاؤ، جہرتاً سامنے، ظاہر، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پکڑا ان کو چیخ نے ان کے ظلم کے سبب، چیخ، دھماکہ، آواز آئی، مر گئے۔ پھر اللہ پاک نے معاف کیا اور زندہ کیا کہ چلو اب بھی توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں۔ معافی کے بعد
پھر نیا کام شروع کر دیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو جیسے عرض کیا گیا ہندوستان میں اور مصر میں دو علاقوں میں گائے کی پوجا کی جاتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. ان دونوں علاقوں میں گاؤ ماتا، گائے جو ہے یہ رب ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مصر کا علاقہ ہے، یہ بھی بچڑے کو اور گائے کو معبود مانتے ہیں. جیسے ہندوستان میں پکڑ لیا بچڑے کو، اس کے بعد کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے معاف کیا. یہ جرم کیا، یہ معافی ملی، پھر جرم کیا، پھر معافی ملی، پھر جرم کیا. یہ پوری فہرست ہے، جس طرح پہلے پارے میں ہے بہت سے جرائم میں، اور معافی اسی طرح یہاں. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ظاہر. بڑے انہوں نے دکھ دیا، لیکن آخری غلبہ اللہ کے پیغمبر کا، فتح اور نصرت اور کامیابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. تنگ تو بڑا کیا انہوں نے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ وعدہ لینے کے سبب. یہ سارے واقعہ سورۃ البقرہ میں گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا اور اپنی قدرت کاملہ کو دکھایا. پہاڑ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ کسی انسان میں، کسی مشین میں کوئی طاقت ہے؟ پورا پہاڑ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پہاڑ اٹھایا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کی طاقتیں کتنی ہیں. اگر ہم نے تسلیم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ تھا مقصد پہاڑ کو اٹھانے کا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا ان کے لیے داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یہ بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے پہلے ہی پارے میں، سجدہ کرتے ہوئے. لیکن وہ اس بات کا بھی انکار کر گئے، اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. حکم تو یہ تھا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان کے لیے مت زیادتی کرو ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن میں شکار نہ کرو، منع ہے. یہ بھی نافرمانی. تو جیسے عرض کیا کہ پوری لسٹ ہے اس رکوع میں جرائم کی، یہودیوں یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے پکڑا ان سے عہد، پختہ عہد لیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ میری کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا وعدہ توڑنے کے سبب وہ میثاق عہد توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا کفر کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو نہ حق. ایک عام آدمی کو قتل کرنا کتنا جرم ہے، چاہے جائے کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی ان کے جرائم کی لسٹ میں ایک بڑا جرم ہے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں. غلفن یہ جمع ہے، اغلف، پردوں میں. ہمیں نہیں سمجھ آتی نبی کیا کہہ رہے ہیں، ہماری عقلوں سے بالا ہے. یہ تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر. بلکہ اللہ نے مور لگا دی ان پر ان کے کفر کے سبب. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ پیدائشی طور پر ہر انسان امانت دار ہوتا ہے. خیانت پیدائشی طور پر کسی انسان میں نہیں ہوتی. فطری طور پر اس کا دل صاف ہوتا ہے. جب ایک خیانت کرتا ہے تو چھوٹا سا داغ، دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے. پھر دوسری خیانت کرتا ہے، پھر وہ جو دھبا ہے سیاہ دل پر وہ مزید بڑھ جاتا ہے.
خیانتیں کرتا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل کالا ہو کے پھر الٹا ہو جاتا ہے۔ کل کوز مجخیہ حدیث میں فرمایا کہ دل الٹا ہوتا ہے۔ الٹا کیسے؟ کہ جیسے ایک برتن ہے رکھا ہوا ہے، 10 دن بارش ہوتی رہے برتن ہی الٹا ہے۔ خیانت کرنے والے بندے کو سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل ہی الٹا ہے۔ جب برتن الٹا ہے تو 10 دن بارش ہوتی رہے اس برتن میں کتنا پانی جائے گا؟ حدیث پاک میں یہ پوری تفصیل ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا حضرت مریم پر بہتان بہت بڑا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا ان پر بہتان لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو جنم دیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ یہودی کہہ رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا آپ کو، نہ سولی دی ہے، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو شبے میں ڈالا گیا، ان کے لیے کسی کو حضرت مسیح علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا۔ شبیہ، شبہ۔ اب اس کی تفسیر جو کتب تفسیر میں مروی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کون ہے تم میں سے جو یہ پسند کرے کہ اسے میری شکل دے دی جائے اور میری جگہ وہ سولی چڑھ جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا جو پوری مجلس میں کم عمر تھا، تھوڑی عمر کا، دوسری بار تیسری بار بھی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جتنے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں نا، پیدائش آپ کی وہ معجزہ ہے، کلام آپ کا گود میں وہ معجزہ ہے، آپ کا دنیا سے جانا ایک معجزہ ہے، اور لوگوں کو اور بیماروں کو شفا یہ ایک اور پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اور احادیث میں مشکل باب ہے اور کتابیں ہیں اس عنوان پر کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، یہودیوں نے تو کہا نا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کے کہنے پر عیسائی بھی کہنے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، نہیں ان کے لیے کوئی علم مگر گمان کی پیروی، علم تو ہے کوئی نہیں۔ علم کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، نہیں انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پر۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کی نفی فرما رہے ہیں سورۃ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، لیکن یہاں پر جتنی تفصیل ہے نا سورۃ النساء میں وہ باقی صورتوں میں نہیں ہے۔ یہاں بڑے کھلے کھلے اور واضح الفاظ ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو الیہ اپنی طرف۔ رفع کا ایک معنی ہوتا ہے درجہ بلند کرنا، جہاں اس کا معنی درجہ بلند کرنا آتا ہے نا قرآن مجید میں، وہاں الیہ کا لفظ نہیں آتا۔ الیہ یا الیہ، الہ، یہ پورے قرآن پاک میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند کیا اونچے مرتبے پر۔ جہاں رفع کا معنی درجہ بلند کرنا ہوتا ہے وہاں الیہ یا الیہ کا لفظ نہیں آتا پورے قرآن پاک میں، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا
اپنی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غالب حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ غالب ہیں. ہر کام جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے. متواتر ایک حدیث ہوتی ہے احادیث میں جس کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث. 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ احادیث میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرب قیامت نزول فرمائیں گے. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا اور پوری امت کا. کچھ لوگ ہیں جو اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں، تو تفصیل تو انشاءاللہ پھر دوسری مجالس میں ہو سکتی ہے، لیکن آپ اتنی بات یاد رکھیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرب قیامت نزول فرمائیں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے اور دمشق میں المنارۃ البیضاء وہاں نزول فرمائیں گے. دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر کو کیوں قتل کریں گے کہ یہ حرام ہے. اور اسی طرح بڑی تفصیل ہے احادیث میں، اور علماء نے اور محدثین نے اس عنوان پر مشکل باب قائم کر کے یہ عقیدہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو دیا وہ ساری امت تک پہنچا دیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مگر ضرور ایمان لائے گا آپ پر آپ کی موت سے پہلے. جب آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے پھر آپ کی وفات ہوگی، اس وقت سارے اہل کتاب مان جائیں گے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا وہ سچا تھا. اس وقت مان جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان پر آپ گواہی دیں گے. یہ فہرست اور لسٹ ابھی جاری ہے، پورا رکوع یہودیوں کے جرائم. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں نے کیے ہم نے حرام کیا ان پر کئی پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کا روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود پکڑنے کی وجہ سے. وَقَنْهُ عَنْهُ، حالانکہ اس سے منع کیے گئے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مال باطل طریقے سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو پختہ ہے علم میں، جو یہودیوں میں علم والے تھے نا وہ بڑے پختہ. مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ، اور جو ان میں سے مومن تھے وہ تو ایمان لاتے ہیں. بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم دیں گے ان کو اجر بہت بڑا. قرآن پاک کا یہ بیان ہے نا، جہاں جنت کا ہوتا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے، جہاں خیر کا بیان ہوتا ہے وہاں شر کا، دونوں چیزیں. تو پہلے سارے رکوع میں یہودیوں کے جرائم اور کچھ جو خیر والے تھے نا، نیکی والے، وہ بڑی خیر والے تھے. آخری آیت میں ان کا تذکرہ ہے. سارے برے نہیں تھے، کچھ خیر والے بھی تھے. اللہ پاک نے آخری آیت کریمہ میں ان کی پاکیزہ صفتوں کا تذکرہ فرما دیا.
اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔